9 مئی 2023 پاکستان کی تاریخ کا ایسا دلخراش دن ہے جسے شاید کبھی فراموش نہ کیا جا سکے۔ آج اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے، تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ آج ہی آرمی چیف کی جانب سے 9 مئی کے ذمہ داروں سے کوئی رعایت نہ کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 9 مئی کا سیاہ باب رقم کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل۔ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے والے اصل رہنماؤں کو اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ آج اس واقعے کے ایک برس بعد ہم اپنے پروگرام میں اس سانحے کے محرکات اور بعد کے واقعات سمیت پاکستانی سیاست پر اس کے اثرات کا احاطہ کریں گے۔ آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا جسے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا ناپاک منصوبہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش اور بغاوت تھی بلکہ یہ افواج پاکستان اور سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ کابینہ اراکین سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 مئی کے ملزمان کو 1 سال بعد بھی سزا نہ ملنے پر عدلیہ سے گلہ کیا۔ وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 9 مئی کے حوالے سے نگراں دور حکومت میں قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ناقابل تردید ویڈیوز اور ثبوت موجود ہیں۔ کمیٹی نے مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے قوانین میں تبدیلی کی سفارش کی۔ کابینہ اراکین نے متفقہ طور پر 9 مئی کے عناصر کے خلاف مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب آج لاہور گیریژن کے دورے کے موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ان کے ورغلائے ہوئے لوگوں کو پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے آج ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ بلا شبہ 9 مئی جہاں ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، وہیں تحریک انصاف کو تاریکیوں میں دھکیلنے کی سب سے بڑی وجہ بھی بنا۔ 9 مئی سے محض ایک روز قبل تک تحریک انصاف ملک کے سیاسی منظرنامے پر چھائی ہوئی تھی اور عمران خان مقبولیت کے نئے ریکارڈز قائم کر رہے تھے، لیکن القادر ٹرسٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی گرفتاری نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ 3 دن تک ملک بھر میں ہنگاموں اور فسادات کا ایسا سلسلہ چلا جس نے سیاست اور ملک کی تشخص کی شکل بدل کے رکھ دی۔ GHQ کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت عسکری دفاتر اور اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو بھی جلا دیا گیا اور دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے 2 روز بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا، جس پر اس وقت کی PDM حکومت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ رہنماؤں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی بلکہ اس کے حصے بکرے کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ تحریک انصاف کے وطن سے چند دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا جنم ہوا۔ 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، جس کے بعد سے اب تک وہ پابند سلاسل ہیں۔ اگست میں ہی اسمبلی تحلیل ہوئی تو 14 اگست کو نگراں حکومت قائم ہوئی جو 90 روزہ مقررہ مدت میں عام انتخابات کرانے میں ناکام رہی۔ تاہم 3 نومبر 2023 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے وفاقی حکومت کو 8 فروری کو الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ تاہم الیکشن کے لیے PTI کو سب سے بڑا جھٹکا 28 نومبر 2023 کو لگا جب عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث PTI کی چیئرمین شپ سے دستبردار ہو گئے۔ سیاسی منظرنامے میں دوسری ہلچل 21 اکتوبر 2023 کو ہوئی جب نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹے اور برق رفتاری سے ان کے خلاف مقدمات ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نواز شریف کی نہ صرف تاحیات نااہلی ختم ہو گئی بلکہ انہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں بھی بری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کو دوسرا بڑا جھٹکا الیکشن سے چند ہفتے قبل لگا جب انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان
जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुसलसल 2 रोज तक कई घंटे की समाअत के बाद पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। गोया इलेक्शन में बल्ले का निशान और इमरान खान को मुकम्मल माइनस कर दिया गया। इलेक्शन से महज 3 रोज कबल 5 फरवरी को इमरान खान को ऊपर तले 3 केसेस में मजमूई तौर पर 31 बरस कैद की सजा सुनाई गई। इमरान खान पे दर पे साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत में निकाह के केस में सजाओं के बोझ तले दब गए। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़े और मुल्क भर में सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ताहम किसी भी पार्टी से इल्हाक ना करने की बुनियाद पर मरकज में हुकूमत ना बना सके। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और तीसरी मरतबा हुकूमत बनाई। कई कदावर सियासी शख्सियात को आज़ाद उम्मीदवारों ने शिकस्त से दोचार किया। माजी में इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जहांगीर तरीन और परवेज खटक ने सियासत को खैरबाद कह दिया। इंतखाबात के बाद भी पीटीआई के मसाइल कम ना हो सके। जब मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पीटीआई के आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इलेक्शन कमीशन आड़े आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बतौर जमात इलेक्शन न लड़ने पर पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों की कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों की मजमूई तौर पर 77 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांट दी गई। बिलाखिर 2.5 माह की जद्दोजहद के बाद इलेक्शन कमीशन ने 82 आज़ाद अरकान ने कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। ताहम ऐवान से पीटीआई का नाम गायब हो गया। इलेक्शन के बाद 6 मई को कानूनी सतह पर पहली बार पीटीआई के लिए खुशी की खबर आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। और अब सूरत हाल यह है कि 9 मई 2023 के वाक़यात के नतीजे में तहरीक-ए-इंसाफ के 106 रहनुमाओं और कारकुनों को फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें 20 को सज़ा के बाद रिहाई मिल चुकी है, जबकि 86 मुल्ज़िमान को फैसले का इंतज़ार है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत एक आइनी तरमीम पर काम कर रही है। यह आइनी तरमीम जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार और उनकी मुद्दत मुलाजमत और उम्र की हद के तयन के हवाले से हैं और कई इसमें तरमीम शामिल हैं। बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे सदर मुमलिकत के कंसल्टेंट बराए कानूनी उमूर जनाब इरफान कादर।